بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین محترم، رمضان المبارک کے یہ مبارک ایام بہت سی برکتوں کے حامل ایام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، عشرہ رحمت گزر چکا ہے اور اب عشرہ مغفرت آ چکا ہے۔ عشرہ مغفرت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ تمام حضرات عشرہ مغفرت کی جو دعا ہے اس کو یاد کر لیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر ایک اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اس عشرہ میں اللہ رب العزت انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلے عشرہ رحمت میں انسان کو اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور عشرہ مغفرت میں انسان کو اللہ پاک بخشش اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ دوستان زیوکار، مغفرت کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ دو چیزیں جو اسی دعا کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے تو اس لیے اس کے اندر معانی کا ایک سمندر بند ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اس دعا سے وہ کیا کہ ہم اللہ پاک سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا معمول رہا ہے۔ آپ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، یعنی یہ امت کے لیے سبقن تھا، ورنہ آپ کی تو مغفرت اللہ نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ تو مغفرت طلب کریں اللہ پاک سے، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ ہم اختیار کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس دعا کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ یاد رکھیں کہ ہم بعض اوقات استغفار اور توبہ کو ایک ہی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ توبہ کا راستہ ہے۔ یعنی جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا راستہ بنتا ہے۔ ہم میں سے بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں، یہ کمزوری آ جاتی ہے انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے۔ انسان کا دل بعض اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے جسے شقی القلب کہا جاتا ہے۔ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ انسان کو توبہ کا دل نہیں کرتا۔ اب ہمیں کیسے توبہ کا دل کرے؟ ہم توبہ کی طرف آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ یا اللہ ہم نے آئندہ کے لیے گناہ نہیں کرنا، ہم نے کوتاہیاں نہیں کرنی، ہم نے غلطیاں نہیں کرنی۔ اس کے بارے میں علماء کا ارشاد ہے کہ کثرت استغفار، چونکہ استغفار راستہ ہے توبہ کا۔ اب اگر راستہ آپ کا کانٹوں بھرا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس راستے پر چلنے کا دل نہیں کرے گا۔ اب جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کا جو راستہ ہے توبہ کا وہ گناہوں سے آلودہ ہو کر کانٹوں بھرا راستہ ہو جاتا ہے۔ ان کانٹوں کو ہم نے چننا ہے، ان کانٹوں کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے تاکہ ہم توبہ کی طرف جا سکیں۔ اور ان کانٹوں کو، ان گناہوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جتنی زیادہ استغفار کریں گے اتنے زیادہ وہ کانٹے، وہ گناہ، وہ آلودگی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور استغفار کے ذریعے ہمارے لیے توبہ کا راستہ بننا شروع ہو جائے گا۔
پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں خود بخود توبہ کا دل کرے گا، کیوں کہ ہمارا راستہ صاف ہو چکا ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ استغفار کی ایک یہ بنیادی اہمیت ہے کہ اس سے توبہ کا راستہ بنتا ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، ہر ایک مرض کی ایک دوائی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور گناہوں کی جو دوائی ہے، جو میڈیسن ہے، وہ استغفار ہے۔ تو اس لیے دوستان ذکر کثرت سے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے توبہ کا راستہ بننا شروع ہو جائے گا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اللہ سے ایک پکی کمٹمنٹ کریں گے کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کا قلب صاف ہو جائے گا، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا، آپ کی سوچیں پاک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب جب استغفار آپ نے کثرت کے ساتھ کر لی، اس کے بعد آگی توبہ۔ توبہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت، شرمندہ ہونا اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم گناہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اب ماحول ایک اللہ معاف فرمایا ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں اس کے باوجود بھی ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل رنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس رنگ کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنے کا دل نہیں کرتا، اور شرمندگی نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ اور موجودہ ماحول تو ایسا آ گیا ہے کہ اس ماحول کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بجائے شرمندگی کے گناہ پر فخر کیا جاتا ہے۔ کسی کو ہم مارتے ہیں، ناجائز تنگ کرتے ہیں، تو گھر آ کر فخر کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں بندے کو دبایا ہے۔ کسی کی زمین لے لی تو اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی طرح طرح کی یعنی بے پناہ خرابیاں ہیں ہم میں کہ ہم شرمندگی کی بجائے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم کثرت استغفار کریں گے اس عشرہ کے اندر، جب اندر سے گناہوں کی میل اترے گی، دل صاف ہوگا، کو دیکھنے کی صلاحیت اندر پیدا ہوگی کہ مجھ میں غلطیاں کتنی ہیں، اس وقت ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہمیں توبہ کا دل کرے گا، ہم توبہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی حیات طیبہ کے اندر صحابہ اکرام کتنی کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرتے تھے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی صحابی سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کا برملا حضور کے پاس آ کر اقرار کرنا اور اس کی سزا کو قبول کرنا۔ ایک صحابی تھے جن سے بدکاری جیسا ایک فعل ہو گیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اس کا اقرار کیا، اور انہیں رجم کی سزا دی گئی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں کی زبانوں سے نکلا کہ یار ان کی موت اچھی نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ ایسا مت کہو، اگر اس کی موت کو تقسیم کیا جائے مدینے کے لوگوں میں تو 70 لوگوں کی یہ بخشش کرا دے۔ یعنی ایسی عظیم توبہ کی ہے انہوں نے، اتنی بڑی توبہ کی ہے انہوں نے، صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کو ملاحظہ کریں تو اتنی توبہ نظر آتی ہے، اتنی توبہ نظر آتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کے دور مبارک میں رات کو فقہاء اور علماء کی مجالس منعقد ہوتی آپ کے گھر میں، محل تو تھا نہیں، وہ گھر تھا ان کا، اور اڑوس پڑوس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ وہاں پر رونے کی آوازیں آتی کہ ہمیں شک پڑتا کہ شاید آج بادشاہ کے گھر میں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہے۔ یعنی رقت قلبی بھی استغفار سے پیدا ہوتی ہے۔ جب گناہ دور ہوتے ہیں، بندے کا دل صاف ہوتا ہے، تو اپنے جب گناہ کثرت کے ساتھ انسان کو نظر آتے ہیں تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں کتنی زیادہ گمراہی میں مبتلا رہا، میں کتنا باخبر رہا، میں کتنا غافل رہا۔ یہ غفلت بھی، یہ بھی ایک گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور بالخصوص میں ایک بات عرض کر دوں توبہ کے حوالے سے، ہماری توبہ
گناہوں سے ہوتی ہے۔ یہ خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، انہوں نے فرمایا توبۃ العوام من الذنب، عوام کی توبہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے، وتوبۃ الخواص من الغفلہ، فرمایا خاص لوگوں کی جو توبہ ہے وہ غفلت کے وقت بھی توبہ کرتے، ایک لمحے کی غفلت ہو گئی تو اس سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لمحہ میرے لیے غفلت کا باعث بن گیا، اللہ سے دوری کا باعث بن گیا۔ تو دوستانی ذی وقار، اس عشرے کے اندر ہم نے کثرت سے استغفار کرنی ہے اور پھر توبہ کرنی ہے۔ یہ 10 دن ہے، ایک 10 دن کا کورس بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہم اس کو ایک پریکٹیکل اسلام کی شکل میں لے کے آئیں۔ آپ 10 دن کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کر، عاجزی اور تزلزل کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، تو شاید ان 10 دنوں میں 8واں دن، 9واں دن، 5واں دن، چوتھا دن ایسا آ جائے کہ جب آپ کو خود بخود دل کرے کہ مولا اب میں تیرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا اب اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسی صورتحال آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، ایسی سچویشن بن سکتی ہے آپ کے لیے، آپ کے دل کی کیفیت کو رب بدل سکتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس عشرہ میں ہم نے استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے ہم نے کثرت کے ساتھ، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے۔ توبہ کے حوالے سے میں اس کی اہمیت اور فوقیت کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کی توبہ کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے تاکہ آپ کے ذہن میں توبہ کی اہمیت اور توبہ کی فضیلت اور توبہ کی وجہ سے جو مقامات ملتے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ توبہ کرنے سے پہلے کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ ایک دن شراب خانے میں تھے اور شراب خانے کے اندر آپ کو ایک آواز آئی کہ کیا اہل ایمان کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف، وہ خشیت الہی سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس ایک آیت نے شراب خانے کے اندر ان کے دل کی دنیا بدل دی، اور آپ نے شراب خانے کے اندر بیٹھ کر توبہ کی اللہ سے کہ اللہ اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد آپ انتہائی پابند رہے، توبہ کو قائم رکھا، توبہ کو استوار کیا، اور پھر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، کیونکہ آپ نے جس وقت توبہ کی تھی تو آپ ننگے پاؤں تھے، تو فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے سچے دل سے پیش ہوا تھا تو ننگے پاؤں پیش ہوا تھا، اس لیے ساری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساری زندگی حضرت بشر حافی نے جوتا نہیں پہنا، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ تکریم اور عزت دی کہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں چوپائے گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے ولی کے پاؤں آلودہ نہ ہو جائیں۔ اللہ نے پھر وہ مقام ان کو عطا فرمایا صرف سچی توبہ کی وجہ سے۔ سچی توبہ میرے دوستو، ہماری توبہ بھی جو ہے وہ توبہ نہیں ہوتی، سچے دل سے توبہ نہیں ہوتی۔ سچے دل کی توبہ کب ہوتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سچی توبہ تب ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کی لذت ختم ہو جائے۔ توبہ کرنے سے پہلے سوچے کہ جو میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، دیگر جتنے برے اعمال کرتا ہوں، آیا ان کی کوئی لذت کی رمق میرے دل کے اندر موجود ہے؟ اگر وہ لذت ختم ہوگی تو اس کے بعد جو توبہ ہوگی وہ توبہ کامل ہوگی، توبہ تام ہوگی، توبہ مکمل ہوگی۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ اتنے مقامات عطا فرماتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جتنا عرصہ زندہ رہے پھر بغداد کی گلیوں میں چوپایوں نے ان گلیوں میں گوبر نہیں کیا۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں گوبر پایا گیا، ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیوں پڑھا؟ کہا لگتا ہے آج بشر حافی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟
فرمایا اس لیے کہ اللہ نے چوپایوں کو حکم فرمایا تھا کہ جس گلی سے بشر آفی گزرے گا اس گلی میں گوبر نہیں کرنا۔ آج وہ دنیا سے شاید چلا گیا، اس لیے بغداد کی گلیوں میں گوبر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تکریم اور رزقیں عطا فرماتا ہے، یہ مقامات عطا فرماتا ہے اللہ پاک توبہ کی وجہ سے۔ تو اس عشرہ مغفرت کا جو ہمارے پاس ٹاسک ہے وہ کیا ہے؟ ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے کثرت استغفار کرنی ہے، کثرت توبہ کرنی ہے۔ بہترین دعا ہے اس عشرے کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو یاد بھی کر لیں، اس کو بے شک لکھ بھی لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔